مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے کچھ مصاحبین میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ کے ازحد چہیتے تھے۔ شہنشاہ ان کی ہر بات کو کسی غور و فکر یا تحقیق و تجزیے کے بغیر ہی تسلیم کرتا تھا۔ وہ جو کہتے تھے شہنشاہ خوشی و خوشنودی کے ساتھ مانتا تھا اور اس پر عمل درآمد کے احکامات صادر کرتا تھا۔ بعض اوقات مخالف و حاسد مصاحبین نے مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کو مشہور و معروف بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید خاص مرزا احسان الدین کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے بھڑکایا۔ حاسدین کی شکایت پر بادشاہ نے دونوں شخصیات کو اپنے ہاں بلوایا اور ان کی ایک نہ سنی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی صفائی میں کافی دلائل دیے، مگر بادشاہ نے فیصلہ تو پہلے سے ہی حاسدین کے مشورے کے مطابق کیا ہوتا۔ یہ تو محض ایک قسم کی کاغذی کارروائی تھی۔ چنانچہ مغل شہنشاہ نے حکم صادر کیا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی کو اور مرزا احسان الدین کو دلی میں نظر بند کر دیا جائے، جبکہ حضرت شیخ محدث دہلوی کے فرزند انوار الحق کو کابل میں جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ شاہی فرمان سے از حد مایوس ہوئے اور کافی غور و فکر کے بعد حضرت شیخ دہلوی نے اس سلسلے میں حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا فیصلہ کیا اور فوری طور پر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کیونکہ حضرت شیخ محدث دہلوی جانتے تھے کہ شہنشاہ نور الدین جہانگیر آپ کی از حد عزت و توقیر کرتا ہے اور اگر آپ سفارش کریں گے تو وہ اسے رد نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی کے مایوس چہرے کو دیکھ کر حضرت شیخ میاں میر لاہوری نے خود ہی پوچھ لیا کہ عبدالحق خیریت تو ہے؟ آپ مایوس، پریشان اور بہت آزردہ نظر آتے ہیں۔ کوئی بات ہو تو ہمیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمام پریشانی جاتی رہے گی۔ حضرت شیخ دہلوی نے تمام ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ تمام صورتحال جان کر حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری نے کچھ دیر کے لیے سکوت فرمایا اور پھر بولے، عبدالحق، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی رہیں گے، ان سے جدا نہیں ہوں گے، نہ تو کوئی نظر بند ہوگا اور نہ ہی کوئی جلا وطن ہوگا۔ آپ انتہائی سکون و اطمینان اور خوشی و خوشنودی کے ساتھ جہاں چاہیں گے جا سکیں گے، مگر بادشاہ وقت دلی نہیں جا سکے گا۔ حضرت شیخ دہلوی نے یہی سمجھا کہ حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت سے سفارش کریں گے اور ان کا کام بن جائے گا، لیکن ان کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بادشاہ دلی واپس کیوں نہیں جا سکے گا۔ تاہم انہوں نے حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ یا حضرت، نیک کام میں جلدی کیجیے اور سفارشی رکا دیجیے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ جہاں تک بادشاہ کا تعلق ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ وہ واپس دلی جائے یا نہ جائے۔ حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبدالحق، اطمینان رکھو، تمہارا کام جلد ہی ہو جائے گا۔ رہا سوال بادشاہ وقت سے سفارش کا، تو وہ میں کیوں کروں؟ میں نے جس سے کہنا ہے کہہ دیا ہے۔ میں نے کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ رب العزت میں درخواست پیش کر دی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خاطر جمع رکھو، تمہارا کام جلد ہی ہو جائے گا۔ فرمان شاہی پر عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آئے گی، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ بس قدر انتظار کرو۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ وہی ہوا جو حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ تقریباً چوتھے ہی روز بچے کی زبان پر یہی کلمہ تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اور یوں فرمان شاہی پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ حضرت شیخ میاں محمد میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محدث دہلوی سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور وہ خوش و خرم آزادی کے ساتھ اب جہاں چاہیں جا سکتے تھے۔ نہ کوئی نظر بندی باقی رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی جلا وطنی کا وجود باقی رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جو بادشاہ دوسروں کو دیس نکالنا دے رہا تھا، وہ خود اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔